میرے بھائیو، اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے، کون سا عمل اسے پسند آ جائے کہ ہماری بگڑیاں بن جائیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، اور جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اسے فوراً کر گزریے، اسے غنیمت جانیے اور اسے غنیمت سمجھ کر اسے کر گزریے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چھوٹی سی نیکی کرنے سے تم شیطان کے داؤ سے بچ گئے۔ اب شیطان کا دا کیا ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا، سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کہ جب نیکی کا خیال آتا ہے نا تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی کر کے تجھے کیا ملنا ہے، کون سا انقلاب آ جانا ہے، تجھے کون سی جنت مل جانی ہے، ساری زندگی تو تیری گناہوں میں گزری ہے، چھوڑ یہ نیکی نہ کر۔ اب میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ نیکی جو ہم حقیر سمجھ کر، چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیں، شاید اللہ کے ہاں وہ کتنا عظیم عمل ہو، اور اللہ صرف اسی عمل کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ تو بڑا رؤوف ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس نے تو اپنے در اقدس پہ لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بد کردار عورت، ایک بدکار عورت صرف کتے کو پانی پلاتی ہے، پیاسے کتے کو، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے جنت میں داخل کرنے والا بنا دیا۔ اور اب اگر وہ یہ سوچتی کہ نہیں میں اتنا چھوٹا سا عمل کروں گی تو کون سا انقلاب آ جائے گا، نہیں میرے بھائیو، میرے اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور اس کی رحمت جوش میں آ جائے، ہمارا بیڑا تر جائے گا۔ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، یہاں تک کہ آپ اگر آپس میں ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، اچھے چہرہ کھلا ہوا ہو آپ کا۔ آقا نے فرمایا کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ وہ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، احادیث لکھتے تھے۔ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے قلم پکڑی، دوات پاس رکھی، قلم دوات میں ڈبوئی، باہر نکالی، اس پہ آ کے مکھی بیٹھ گئی۔ اب ان بزرگوں نے قلم روک لیا، لکھنا چھوڑ دیا، مکھی سیاہی چوستی رہی، جب تک مکھی اڑی نہیں انہوں نے لکھنا روکے رکھا، قلم کو روکے رکھا۔ اب ان بزرگوں کی موت آ جاتی ہے، محدث ہیں، پھر درس و تدریس بھی کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے بھی ہیں۔ ان کے ایک شاگرد کو
اپنے استاد کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. شاگرد پوچھتا ہے استاد محترم حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہوا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرے گناہوں سے درگزر کر گیا. لیکن معاملہ کس پہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، مجھے تیری وہ ادا بڑی اچھی لگی کہ جب تو حدیث لکھ رہا تھا تو نے دوات میں قلم ڈبوئی تھی، تیری قلم پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، وہ سیاہی چوسنا شروع ہو گئی تھی، تو نے قلم کو روک کے رکھا تھا، مکھی کو اڑایا نہیں تھا تب تک جب تک وہ سیاہی چوستی رہی. تیری یہ ادا مجھے بڑی پسند آ گئی، جا تجھے اسی کے بدلے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنتی بنا دیا. ذرا غور کیجئے نا، اگر وہ لکھتے بھی تو حدیث ہی لکھتے، لیکن انہوں نے قلم کو روکا، مکھی سیاہی چوس رہی ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے، ان کے خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں جنتی بنا دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ جمع ہوتے ہیں، اے کلیم اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں، دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اے کلیم اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے دھوپ کے لیے دعا نہیں کروائی، ہم نے بارش کے لیے دعا کروائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے، اے موسیٰ، اس تیرے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اعلان کروا دیتے ہیں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں اللہ بارش نہیں برسائے گا. اب وہ نافرمان شخص، میرے بھائیو پھر بھی دیکھو نا وہ کیسا رحیم ہے. وہی نافرمان شخص پھر بھی اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی سیدھی طرف دیکھتا ہے، اپنی الٹی طرف دیکھتا ہے، کوئی اور شخص نکلا نہیں. اور دل میں سوچتا ہے اگر میں اکیلا نکلا تو میں تو بڑا بدنام ہو جاؤں گا، میری تو اتنے بڑے مجمع میں عزت نہ رہے گی، لوگ کہیں گے یہ اللہ کا نافرمان ہے. وہ دائنی طرف دیکھتا ہے، وہ بائنی طرف دیکھتا ہے، کوئی اور نکلتا نہیں، دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ مانتا ہوں تیرا نافرمان ہوں، آج تسلیم کرتا ہوں، اقبال جرم کرتا ہوں، یا اللہ گناہگار ہوں، تیرا نافرمان ہوں، 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، تو نے پردے رکھے ہیں. آج اگر اس مجمع سے، اتنے بڑے مجمع سے میں اکیلا نکل گیا تو میری بڑی بدنامت ہوگی، میری عزت خاک میں مل جائے گی. یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، تو پردے رکھتا رہا، آج بھی میرا پردہ رکھ، اب تیری نافرمانی نہ کروں گا، جو پیچھے ہو گئی اس پہ معافی مانگتا ہوں. رب تعالیٰ بارش نازل کر دیتا ہے. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے موسیٰ، بندہ نکلا بھی کوئی نہیں،
بارش بھی ہو گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، بارش بھی تو نے برسا دی، بندہ بھی اس مجمع سے نکلا کوئی نہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر، وہ جو میرا نافرمان تھا نا، اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے، اب وہ میرا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ، اس کا نام تو بتا دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس کے پردے رکھے، اب تو وہ میرا دوست ہے۔ اے موسیٰ کیسی بات کرتا ہے، کبھی دوست کا بھی کوئی پردہ اٹھاتا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی دوست کا بھی کوئی پردہ چاک کرتا ہے؟